بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر پیرنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں بہت سارے والدین سے معذرت خواہ ہوں کہ بہت سارے ان کے سوالات تھے اور ان کو میں بر وقت جواب نہیں دے سکا، کیونکہ لاسٹ ویکس میں کچھ میرا آپریشن بھی ہوا تھا، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی. بہت سارے واٹس ایپ پہ میسیجز، بنڈل آف میسیجز جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے کچھ ایشوز کے ساتھ. لیکن ایک جو بہت زیادہ میسیج میں نے دیکھا زیادہ تر والدین کا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دوں تاکہ آپ سب کے لیے امید ہے کہ رہنمائی کا باعث یہ بنے گا انشاءاللہ. تو سوال یہ تھا کہ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک کرونا وائرس اس وقت صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مشکلات، ان پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. تو لوگوں کا پرابلم یہ تھا کہ والدین، بہت سارے آفیسز بھی بند ہو گئے ہیں، سکولز بھی گورنمنٹ نے بند کر دیے ہیں، تو بچے گھروں پہ ہیں آج کل، اور والدین بھی کچھ گھروں پہ ہی ہیں اور وہ بچوں کے ساتھ ہی ہیں. تو والدین کا سوال یہ تھا کہ کچھ سکولز نے تو ہوم ورک دیے ہیں ماشاءاللہ، اور اسکیجول دے دیا اور وہ بچوں کو پڑھانا شروع ہو گئے ہیں، لیکن بہت سارے سکولز نے ہوم ورک بھی نہیں ابھی تک اپلوڈ کیے اپنی ویب سائٹس کے اوپر. تو سوال یہ تھا کہ ہم کیا کریں، بچے بہت تنگ کر رہے ہیں گھر پہ اور بہت شور شرابہ مچا رہے ہیں، اور ان کو کرنے کو بھی کوئی کام سمجھ نہیں آ رہا، اور ہم بھی پریشان ہیں کہ کیا کریں، کیونکہ والد بھی گھر ہیں، بچے بھی گھر ہیں، دادا بھی گھر ہیں، سب اکٹھے ہیں، اور کہیں پہ بچوں کو لے کے بھی نہیں جا سکتے، آؤٹنگ کے لیے بھی نہیں جا سکتے، پارکس بھی سارے بند ہیں، بچوں کو کسی فرینڈ کے گھر بھی نہیں بھجوا سکتے، کچھ سیفٹی کے بھی کچھ وجہ سے والدین پریشان ہیں. تو کریں کیا؟ تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونا اس ساری پرابلم میں، اور سوچنا ہے کہ اب ہم کیا بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے بچوں کو کرونا وائرس کے بارے میں ہم لوگ بتائیں کہ یہ کیا ہے، اور وہ بٹھا کے بھی آپ بتا سکتے ہیں، کبھی بھی کنورسیشن کریں کھانے کی ٹیبل پہ تو انہیں بتائیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی آزمائش اس وقت پوری دنیا کے اوپر آ چکی ہے. اور صرف ہمارا ملک نہیں، کوئی مسلمان ملک نہیں، دوسرا ملک نہیں، بلکہ پوری دنیا ہی اس کی لپیٹ میں آ چکی ہوئی ہے. اور اگر ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز لے لیں یا اس وقت جتنے بھی ایڈوانس کنٹریز ہیں جہاں پہ ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے، وہ بھی اس وائرس پہ قابو نہیں پا رہے. تو بچوں کو بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ ایک چھوٹا سا ننھا سا وائرس جو ہے یہ بنایا کس نے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اس کو بنایا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو شر کو بھی پیدا کرتے ہیں اور خیر کو بھی پیدا کرتے ہیں، اور ہماری آزمائش ہوتی ہے. تو بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ رب، وہ خالق جس نے اس کو بنایا ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے کہ وہ کب اس کو سٹاپ کرے گا. تو یہ بچوں کے ساتھ اس بارے میں کنورسیشن آپ کریں اور یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی اب ہم نے تعلق بنانا ہے، اللہ سے ہی ہم نے معافی مانگنی ہے. تو اور اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ کیوں آزمائش آئی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹا ہمیں اس مشکل سے نکال لیں گے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما اصاب من مصیبت فمن نفسک، کہ اگر ہم پہ کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو وہ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے آتی ہے. تو بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے وہ ہر چیز کی ذمہ داری خود قبول کریں کہ یہ جو پریشانی آئی ہے اب اس پہ چائنا والوں کو نہ کہیں کہ جی فلاں نے چیز کھا لی تھی، اس نے یہ کر لیا تھا، پاکستان میں ایران سے لوگ آنے لگے تو ان کی وجہ سے شاید کچھ ہو گیا، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کیا غلط کیا. اب ہمارا گھر ہے، اس کے اندر ہم نے وہ کون سے سٹیپس اٹھانے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس طرح سے معافی مانگنی ہے، کس طرح سے بیٹھ کے اللہ کا ذکر اذکار کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، ٹیلی ویژن کو بند کرنا ہے، موبائل فون پہ زیادہ وقت نہیں گزارنا ہے. تو یہ سارے ہم نے کیا سٹیپس اٹھانے ہیں کہ ہمارا گھر ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں. تو بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ کرونا وائرس آیا کیسے، اور وہ کہاں سے ہے. وہ کسی انسان نے تو جو کچھ بھی کھایا تھا اور اس سے بنا ہی ہے، لیکن اس بارے میں پوری ڈیٹیل بچوں کو بتائیے. نیکسٹ چیز، کرونا وائرس کے بارے میں بتانے کے بعد اب اصل جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اب ہم کریں کیا ان چھٹیوں میں بچے جو گھر پہ ہیں. دیکھیے ایک ٹرائنگل، انشاءاللہ میں چاہوں گا ایک ٹرائنگل کی فارم میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ آپ بھی گھر پہ ہیں، تو آپ نے اپنا
اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اپنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے ایک اچھا انسان، کیسے ایک اچھا والد، کیسے ایک اچھی والدہ بنا سکتا ہوں، میرے اندر کیا کمزوریاں تھیں. یہ وقت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا ہے. بہت سارے لوگوں نے صبح آفس نہیں جانا تو وہ رات کو جا کر بھی اللہ کی عبادت کر کے، اللہ سے رجوع کر کے اپنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، میں نے ان کو کیسے درست کرنا ہے. اپنی اسٹرینتھس ویکنیسز کے بارے میں سوچیں اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں. دوسری چیز، اپنے بچوں کا اپنے رب کے ساتھ تعلق. تو ٹرائنگل میں اپنے رب کے ساتھ، اپنے بچوں کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. اور بہت اچھا موقع ہے، ہم بچوں کے ساتھ خود موجود ہیں، ان کو قرآن پڑھائیں. شاید کئی لوگوں کے گھروں پہ قاری صاحب بھی نہیں آ رہے یا بچے مدارس میں بھی نہیں جا رہے، تو ان کے پاس بھی، والدین کے پاس موقع ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، قرآن کے ساتھ اللہ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ. صفائی، جیسے دانتوں کی صفائی کا خیال بچے رکھیں، منہ کی صفائی کا خیال رکھیں، 5 وقت وضو کریں، ہر وقت بچوں کو بتائیں وضو میں رہیں. اور یعنی کہ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت میں موجود ہے، جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں مدد کرتی ہے، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں. اور تیسری چیز، اپنے بچوں کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، کیونکہ یہ ریلیشن شپ ہی ہے جو آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو تیسری چیز یہ کہ اپنے بچوں کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. تو اس ٹرائنگل بھی اگر ان چھٹیوں میں آپ کام کرنے میں جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ایک زحمت ہے. لیکن یہ جو فارغ وقت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، اور اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے فارغ ٹائم کو اچھا استعمال کر لیتا ہے دوبارہ بیزی ہونے سے پہلے، یعنی کہ اپنی مصروفیت سے پہلے فارغ وقت کو غنیمت جانتا ہے اور اس میں کام کر لیتا ہے. تو یہ فارغ وقت ملا ہے ہم سب کو، تو اس وقت کو غنیمت جانیں، اپنے بچوں کے ساتھ کانورسیشنز کریں، ٹف ٹاپکس کے اوپر کانورسیشنز کریں، کیونکہ وہ بھی گھر میں فارغ ہیں، آپ بھی فارغ ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کچھ ایسے ٹاپکس پہ بھی بات کر سکتے ہیں جو عام دنوں میں آپ نہیں کرتے. اس کے اوپر بات کریں، کچھ دینی ایشوز کے اوپر کریں. جن کے بچے بڑے ہیں وہ ان کے حوالے سے، جیسے بچے ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری عمر 14-15 سال کی ہو گئی لیکن ہمیں کچھ باتیں ہمارے پیرنٹس نہیں بتاتے، فرینڈس بتاتے ہیں. تو بہت اچھا موقع ہے، آپ ان کے ساتھ اکیلے، ابھی تو فرینڈس کے پاس بھی نہیں جا رہے، آپ اکیلے ان کے ساتھ کریں. تو یہ سمجھنے کا وقت ہے کہ اس مشکل گھڑی کے اندر ہم نے اس وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے. امید ہے کہ اس ٹرائنگل کے بارے میں بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اور آپ کو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مزید انٹرنیٹ کے اوپر بھی آج کل بہت ساری معلومات مل رہی ہے اس حوالے سے. ایکٹیویٹیز کروائیں گھر میں، فزیکل ایکٹیویٹیز کروائیں اپنے بچوں کو، فزیکل گیمز ان کے ساتھ مل کے خود کھیلیں. کچھ آرٹس اینڈ کرافٹس کی چیزیں کروائیں. بچی ہیں تو گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ کوئی کچن ورک سیکھ سکتی ہیں. اب جیسے چھوٹے بچے ہمارے گھر میں نے ان کو فل ٹائم بیزی کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی ماما کے ساتھ گھر میں صفائی میں، ڈسٹنگ میں، ان چیزوں میں مدد کروا سکتے ہیں. ایک میرے بیٹا ہے، اس چھوٹا تھا، اس کو بٹن لگانا نہیں آتا تھا، تو میں نے اس کو ایک پورا دن یہی ایکٹیویٹی کروائی. اسے اپنے پانچوں بٹن اپنی قمیض کے صحیح کر کے لگائے، اور وہ بعد میں اس کا سینس آف اچیومنٹ بہت ہوئی کہ میں نے یہ بہت زبردست کام کیا. تو اس طرح سے آپ ان کو کچھ اچھا. ایک اور بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں نے ایک امریکن رائٹر کی بک پڑھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کامیاب والدین، سکسیزفل والدین جو ہوتے ہیں، they are worried about the free timing of their children. وہ ہمیشہ they are keep doing the planning of their free time. تو وہ ہر وقت اس چیز کے لیے کافی پریشان رہتے ہیں. تو اگر آپ کامیاب والدین ہیں، اور ماشاءاللہ جنہوں نے مجھے میسیج کیا ہے وہ یقیناً کنسرن پیرنٹس ہیں اور ان کو پریشانی رہتی ہے اپنے بچوں کے حوالے سے کہ وہ فارغ کیوں ہیں، اب ہم کیا کریں. تو ان کے لیے سب سے پہلے تو وہ یہ خوش ہو جائیں کہ وہ یقیناً انشاءاللہ کامیاب والدین میں سے ہوں گے، کیونکہ وہ اس بارے میں پریشان ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی فری ٹائمنگز کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس میں ان کو کیا ایکٹیویٹیز دے سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو کچھ باتیں میری سمجھ آئی ہوں گی. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، ابھی ہم ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.